من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں اور جتنے بھی اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کریں. اور ساتھ یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ اگر بندے کے لوگوں کے آپس میں کچھ ایسے معاملات ہو جائیں، کوئی ایسا تنازع ہو جائے کہ جس کے اندر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کی طرف رجوع کریں. تو ان چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. تو احباب دی وقار، مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے اطاعت کرنے کا حکم مومنوں کو دیا. یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، بلکہ یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت عام طور پر مومن ہی کرتے ہیں، اور مومنوں کو ہی اللہ کی طرف سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے. کافروں کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پہ اطاعت کرتے بھی نہیں ہیں. تو جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، ان احکامات میں اللہ نے خود یہ تنبیہ فرمائی کہ تم اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. یہاں پہ پھر مفسرین کرام نے ایک یہ بات بھی بیان کی کہ جب اللہ جل شانہ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا، تو اس میں اطیعوا لفظ ساتھ استعمال کیا. لیکن جب اولی الامر کا تذکرہ فرمایا تو اس کے ساتھ اطیعوا کا تذکرہ نہیں کیا، لفظ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ حرف عطف بیان فرمایا ہے. حرف عطف بھی پیچھے والی چیز کے ساتھ ملانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ بات بیان کی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنا یہ مستقل ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا یہ بھی ایک مستقل اعتبار سے حکم ہے. اور جو اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کے تابع ہو کر ہے. یہ مستقل اور فی نفسی ہی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کے تابع ہو کر ہے. یعنی اولی الامر کی ایسی بات کی ہم
اطاعت کریں گے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی احکامات کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر نگران بن گیا، امیر بن گیا، سردار بن گیا، حکمران بن گیا، تو وہ اگر کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ جو شریعت کے اندر منع ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اولی الامر سے مفسرین کرام نے بہت سے لوگ مراد لیے، اس سے مراد بادشاہ وقت بھی لیا، اس سے مراد امیر بھی لیا، خلیفہ بھی لیا، وقت کا امام بھی لیا، اور بھی جس سے بھی بندہ اپنا نگران منتخب کر لے اسے اولی الامر کے درجے میں بیان کیا۔ تو جسے بندے نے اپنا امیر بنا لیا ہے یا لوگوں نے کسی کو امیر منتخب کر لیا ہے تو اب اس کی اطاعت کرنا لوگوں کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں ایسی تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو بھی امیر منتخب کر دیا جائے تو تمہارے لیے اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور ایک حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بلکہ یہ تذکرہ تو صراحت کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پتہ چلا کہ جو امیر کی اطاعت ہے، جسے آپ نے اپنا نمائندہ، اپنا امیر، اپنا نگران منتخب کر لیا ہے، اس کی اطاعت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ اللہ جل شانہ کی اطاعت ہے۔ تو امیر کی اطاعت بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ قرآن کریم کا اسلوب اس بات کا اظہار کر رہا ہے، اور مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ جو اولی الامر ہیں، جو امیر ہیں، ان کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہ کے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر امیر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات کے خلاف کسی چیز کا حکم دے گا، کوئی معصیت والا گناہ والے کام کا حکم دے گا، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کسی علاقے کے اندر ایک قافلہ بھیجا، کوئی لشکر بھیجا یا کسی بھی معاملے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، تو نبی علیہ السلام نے ان پر ایک شخص کو امیر منتخب کر دیا، ان کا نگران منتخب کر دیا۔ اب چونکہ حضور نے امیر کی اطاعت کرنے کے اوپر بڑی تلقین فرمائی تھی، جب وہ قافلہ روانہ ہوا، ایک جگہ پہ کوئی ایسے معاملات ہو گئے کہ جو قافلے کا امیر تھا اس کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ چپکلش ہو گئی، کچھ معاملات بگڑ گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہو گئی۔ تو وہ جو امیر تھا اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا نبی علیہ السلام نے مجھے تم پر امیر منتخب نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں امیر منتخب کیا، اور کہا کہ کیا نبی علیہ السلام نے امیر کی اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں امیر کی اطاعت کا حضور نے حکم دیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا لوگوں سے کہ جاؤ میرے حکم کی تعمیل کرو اور لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، پھر حکم دیا کہ اسے آگ لگا دو، لوگوں نے آگ لگا دی، پھر اس نے حکم دیا کہ سارے اس آگ کے اندر کود جاؤ، اس آگ کے اندر چلے جاؤ۔ کچھ لوگ آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ نبی علیہ السلام نے اسے ہمارا امیر منتخب کیا ہے اور امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو کچھ لوگ اس وجہ سے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیگر کچھ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا، کہا کہ آگ کے ڈر کی وجہ سے یا آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہم نے اسلام کی دولت کو قبول کیا، آگ سے بچنے کے لیے ہی تو ہمیں امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا،
آگ سے بچنے کے لیے ہی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں، تو اگر ہم خود ہی آگ کے اندر کود جائیں گے تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے انہوں نے انہیں پکڑ لیا۔ کچھ معاملات ادھر ادھر ہوئے، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے وہ لوگ جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے انہیں تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک آگ کے اندر ہی جلتے رہتے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امیر کی اطاعت گناہ والے کاموں کے اندر جائز نہیں ہے، صرف جو نیکی کے کام ہیں اور جو معروف کام ہیں ان کاموں میں اولی الامر کی اور امیر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ جو کام شریعت کے خلاف ہو ایسے کام میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے مفسرین کرام نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے جس جگہ پہ اپنی اطاعت کا حکم دیا تو اطیعوا کا لفظ ساتھ تذکرہ کیا، اطیعوا اللہ۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا تو اطیعوا کا صیغہ استعمال کیا، واطیعوا الرسول۔ لیکن جب امیر کی اطاعت کا حکم دیا یا اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا تو اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ذکر کیا بلکہ واو عاطفہ ذکر کر کے پیچھے والے کلام کے ساتھ اسے ملایا۔ تو مفسرین کرام نے اس سے یہ ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت بھی مستقل بالذات ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت بھی مستقل بالذات ہے، لیکن امیر کی نگران کی اطاعت، وقت کے بادشاہ کی اطاعت یہ مستقل بالذات نہیں ہے، بلکہ جب تک وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات کے مطابق ہوگی اس وقت تک اس کی اطاعت کی جائے گی۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو ایسی صورت میں ایسے امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں تمہیں صراحت کے ساتھ کوئی احکام میسر نہیں آ رہے تو تم اسے اس کی اصل کی طرف لوٹاؤ، یعنی اس کی اصل کے اندر کوئی ایسا قرآن و سنت کے اندر حکم موجود ہے جو اس سے ملتا جلتا ہے، جس کی علت ایک جیسی ہے، تو تم اس کے مطابق پھر فیصلہ کرو۔ فقہاء کرام نے، مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پر جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے لیے یا احکامات کو ثابت کرنے کے لیے اصول ہیں، اصل ہیں، وہ چار ہیں۔ ایک قرآن کریم ہے، ایک سنت رسول یعنی احادیث مبارکہ ہے، دوسرا اجماع صحابہ یعنی صحابہ کرام کا یا اجماع امت ہے، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ یہ قیاس بھی ہمارے احناف کے نزدیک ایک اہمیت رکھتی ہے۔ تو فرمایا جہاں پہ اطیعوا اللہ کا حکم دیا تو اس سے مراد قرآن کریم کی اطاعت، قرآن کریم کے مطابق عمل۔ جب اطیعوا الرسول کا لفظ آیا تو اس سے مراد سنت مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ پہ عمل، اور جب اولی الامر کا تذکر آیا تو اس سے مراد امت کا جو اجماع ہے یا صحابہ کرام کا جو اجماع ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب اس کا تذکر آیا تو اس سے مراد قیاس لیا کہ جس کا ظاہری حکم بندے کو نظر نہ آتا ہو، نہ ملتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کی اصل کے اعتبار سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی طرف توجہ کرے۔ اگر اس کی اصل میں یا اسی طرح کی علت پائے جانے والے کسی معاملے میں قرآن و سنت کا حکم موجود ہو تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کے بارے میں بھی حکم نافذ کرو۔ پھر آگے تنبیہ فرمائی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ سارے معاملات تب ہوں گے جب تم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو اور جب تم قیامت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔
تو یقیناً جو بندہ مومن نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس بندے کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر برے اعمال کرتا رہے گا، اسے پتہ ہے کہ بس مر گیا تو ختم ہو گیا۔ لیکن جس بندے کو قیامت کے دن پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا، مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو یقیناً وہ بندہ اللہ کی بھی اطاعت کرے گا، رسول کی بھی اطاعت کرے گا، اور جن جن کی اطاعت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان تمام کی بھی وہ اطاعت کرے گا۔ اور آگے تذکرہ فرمایا ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر بندہ کرے گا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، تو یہ بندے کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے انجام بہتر ہوگا، یعنی رب تعالیٰ اسے اس کے ان اچھے اعمال کی وجہ سے قیامت والے دن اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔